نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الفقہ المیسر کے سبق نمبر 2 کے ساتھ ایک دفعہ پھر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ آج ہم پانی کے بارے میں پڑھیں گے۔ فرمایا کہ المیاہ التی تحصل بها الطہارۃ، میاہ ماء کی جمع ہے، وہ پانی جن سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اب پانی کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، کوئی فلٹر کا پانی ہے، کوئی نہر کا پانی ہے، کوئی چشمے کا پانی ہے، کوئی سمندر کا پانی ہے، کوئی کنویں کا پانی ہے۔ اب جو اوپر طہارت جو حاصل ہوتا ہے، طہارت میں نے کہا تھا 2 چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ ناپاکی سے پاکی حاصل کرنا، جیسے بے وضو سے وضو، دوسرا یہ ہے کہ نجس کو دور کر کے پاکی حاصل کرنا، کپڑوں میں بدن میں کوئی نجاست لگی ہو اس کو دور کر کے ناپاکی کو دور کر کے پاکی حاصل کرنا۔ اب ان دونوں طہارت کون سے پانی سے حاصل ہوتے ہیں، یہاں ان پانی کا تفصیلی بیان ہوگا۔ تحصل الطہارۃ بالماء المطلق، طہارت حاصل ہوتا ہے، پاکی حاصل ہوتی ہے مطلق پانی سے، ماء مطلق سے۔ ماء مطلق جب فقہ کی اصطلاح میں بولا جائے تو اس سے کیا مراد ہے، ماء مطلق کی تعریف کیا ہے، وہ آگے خود مصنف نے ذکر کیا ہے۔ دیکھیں ذرا، والماء المطلق هو الماء الذي بقي على اوصاف خلقته ولم تخالطه نجاسة ولم يغلب عليه شيء۔ ماء مطلق هو الماء الذي، وہ پانی ہے، بقي على اوصاف خلقته، جو اپنی خلقت کے اوصاف پر باقی ہو۔ ایک پانی جیسے ہی دنیا میں پیدا ہوا، جیسے ہی زمین سے نکلا، جیسے ہی آسمان سے نازل ہوا، تو جس طرح وہ دنیا میں پیدا ہوا تھا اسی طرح وہ پانی باقی ہو، اس کو کہتے ہیں بقی علی اوصاف خلقتہ۔ ولم تخالطہ نجاست، اور اس کے ساتھ کوئی نجاست نہیں لگی ہو۔ خالط یخالط، مخالطہ کہتے ہیں خلط ملط ہو جانا، اس کے ساتھ کوئی نجاست بھی نہیں ملا ہو۔ تیسری چیز ولم یغلب علیہ شیء، اس کے اوپر کوئی دوسری چیز بھی غالب نہ آئی ہو۔ نجاست اگرچہ نہ ملی ہو لیکن کوئی پاک چیز بھی اس پہ ملنے کی وجہ سے اتنا غالب آ جائے کہ اس پانی کی حقیقت کو بدل دے، تو یہ بھی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ماء مطلق کی تعریف یہ ہے کہ وہ پانی ہے جو اپنی خلقت کے اوصاف پر باقی ہو، جس طرح وہ پانی پیدا ہوا اسی طرح باقی ہو، اور اس کے ساتھ کوئی نجاست بھی نہ لگا ہو، اور اس کے اوپر کوئی دوسری چیز بھی غالب نہ ہو، جیسے مٹی وغیرہ، پانی ہے اس کے اوپر مٹی غالب آ گیا تو وہ کیچڑ بن گیا، وہ پانی تو نہیں ہے۔ وَيَنْدَرِجُ فِي الْمَاءِ الْمُطْلَقِ، ماء مطلق میں داخل کیا جاتا ہے۔ ماء مطلق میں کون کون سے پانی داخل ہیں، کون کون سے پانی شامل ہیں؟ نمبر 1 ماء السماء، آسمان کا پانی، یعنی بارش کا پانی، یہ بھی ماء مطلق ہے۔ ماء النہر، نہر کا پانی۔ ماء البیر، کنویں کا پانی۔ ماء العین، چشمے کا پانی، ٹھیک ہے۔ ماء البحر، سمندر کا پانی۔ ماء ذاب من الثلج، وہ پانی جس کو نکالا گیا ہو، ذاب یذوب کہتے ہیں پگھلنا، جس کو پگھلایا گیا ہو برف سے، یعنی جو برف کا پانی ہے وہ بھی ماء مطلق ہے، پاک ہے۔ اور ماء ذاب من البرد، وہ پانی جس کو نکالا گیا ہو اولے سے۔ اولا کہتے ہیں عام طور پر چھوٹے چھوٹے بیری کے جیسے جو برف کے دانے برستے ہیں، پتھر کی طرح ہوتے ہیں، بڑے سخت، ان کو کہتے ہیں برد۔ تو لہذا جو پانی برف سے یا جو پانی اولے سے
نکالا جائے وہ بھی مائع مطلق میں سے ہے، اس سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو یہاں پہ بیان ہوا کہ 7 قسم کے پانی مائع مطلق ہیں جن سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اقسام المیاہ واحکامها پانی کے اقسام اور ان کے احکام۔ اقسام المیاہ و احکامها اقسام قسم، پانی کی قسمیں اور ہر ایک قسم کا حکم۔ پانی کی کتنی قسمیں ہیں اور ان قسموں کا حکم کیا ہے وہ آج اس سبق میں آپ پڑھیں گے۔ تنقسم المیاہ باعتبار المیاہ التي تحصل بها الطہارة والمیاہ التي لا تحصل بها الطہارة إلى 5 اقسام۔ پانی تقسیم ہوتا ہے اس پانی کے اعتبار سے جس سے پاکی حاصل ہوتی ہے، والمیاہ التي لا تحصل بها الطہارة اس پانی کے اعتبار سے جس سے طہارت حاصل نہیں ہوتا، 5 قسموں پر۔ یعنی ایسے پانی جس سے پاکی حاصل ہوتا ہے یا ایسا پانی جس سے پاکی حاصل نہیں ہوتا، یہ ٹوٹل 5 قسمیں ہیں پانی کے۔ القسم الاول پہلا قسم پانی کا، طاہر وہ پانی خود بھی پاک ہوتا ہے، مطہر اور پاک بھی کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ پانی پاک ہوتا ہے، یعنی پاک پانی ہے۔ اب پاک پانی کی کیا تعریف کی جائے؟ اوپر جیسے آپ کے سامنے پڑھا تھا، مطہر اور وہ پانی پاک کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ اس پانی سے آپ اگر کسی حدث کو دور کرنا چاہیں، نجاست کو دور کرنا چاہیں، پاکی حاصل کرنا چاہیں تو اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ پانی پاک کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا غیر مکروہ، اس پانی کو استعمال کرنا مکروہ بھی نہیں ہے۔ والماء المطلق طاہر وتحصل بها الطہارة اوپر جو آپ کے سامنے مائع مطلق کی تعریف پڑھی تھی کہ وهو الماء الذي بقي على اوصاف خلقته ولم تخالطه النجاسة ولم يغلب عليه شيء، وہ پانی جس سے جو اپنے خلقت کے اوصاف پر باقی ہو اور اس کے ساتھ کوئی نجاست بھی نہ لگا ہو، نہ اس پر کوئی دوسری چیز غالب ہو، اس کو مائع مطلق کہتے ہیں۔ فرمایا کہ مائع مطلق پاک ہے اور اس سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ القسم الثانی پانی کا دوسرا قسم، طاہر مطہر مکروہ، یہ پانی تو پاک ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے، لیکن اس کا استعمال کرنا مکروہ ہے۔ یہ کون سا پانی ہے؟ فرمایا وَهُوَ الْمَاءُ الَّذِي شَرِبَتْ مِنْهُ الْهِرَّةُ أَوِ الدَّجَاجَةُ أَوْ سِبَاعُ الطَّيْرِ أَوِ الْحَيَّةِ وہ پانی ہے جس سے بلی نے پیا ہو یا مرغی نے پیا ہو یا اڑنے والے درندوں نے پیا ہو، أَوِ الْحَيَّةِ یا سانپ وغیرہ نے پیا ہو۔ جس پانی سے بلی، مرغی جو گند کھاتی ہے اور اڑنے والے درندے، چیل، باز وغیرہ، أَوِ الْحَيَّةِ سانپ وغیرہ پی لیں، وہ پانی پاک تو ہوتا ہے، اس سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن اس پانی کو استعمال کرنا مکروہ ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ آگے دیکھیں، یکرہ الوضوء والاغتسال تنزیہا بذلک الماء اس پانی کے ساتھ وضو کرنا اور غسل کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ اذا کان الماء المطلق موجودا جب مائع مطلق موجود ہو۔ آپ کے پاس ایک طرف تو مائع مطلق موجود ہے، صاف پانی ہے، اور دوسری طرف وہ پانی ہے جس سے بلی نے، مرغی نے یا اڑنے والے درندوں نے یا سانپ نے پیا ہے، وہ پانی موجود ہے، تو مائع مطلق کو چھوڑ کر اس پانی کو استعمال کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ لیکن فرمایا کہ ولا کراہۃ فی استعمالہ اذا لم یوجد غیرہ
اس کو استعمال کرنے میں کوئی کراہیت نہیں ہے جب کوئی دوسرا پانی موجود نہ ہو۔ جب دوسرا پانی موجود نہ ہو تو بغیر کراہیت کے اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جب دوسرا پانی موجود ہو تو دوسرے پانی کو چھوڑ کر اس پانی کو استعمال کرنا مکروہ تنزیہی ہے، اگرچہ پاکی حاصل ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ القسم الثالث، پانی کا تیسرا قسم ہے طاہر ولیکن وقع الشک فی کونہ مطہرا۔ پانی تو پاک ہے لیکن آیا یہ پاک کرنے والا ہے یا نہیں ہے، اس بارے میں شک واقع ہو گیا۔ یہ کون سا پانی ہے؟ فرمایا کہ وَهُوَ الْمَاءُ الَّذِي شَرِبَ مِنْهُ الْحِمَارُ أَوِ الْبَغْلُ، وہ پانی ہے جس سے گدھے نے یا خچر نے پیا ہو۔ فَإِنَّهُ طَاهِرٌ بِدُونِ شَكٍ، یہ پانی پاک ہے بغیر شک کے۔ پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پانی اگر کسی کپڑے پر لگ جائے، کسی بستر پر لگ جائے، کسی جگہ پر لگ جائے تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ پانی پاک ہے۔ ولیکن هل یصح بہ التوضؤ ام لا یصح بہ التوضؤ، لیکن اس سے وضو کرنا صحیح ہے یا وضو کرنا صحیح نہیں ہے۔ فقد وقع الشک فی ذلک، اس بارے میں شک واقع ہو گیا۔ اور شک کیوں واقع ہو گیا؟ اس لیے کہ احادیث مختلف ہیں، کہیں پہ پاکی کے آ رہے ہیں، کئی ناپاکی کے آ رہے ہیں، اس وجہ سے اس میں شک واقع ہو گیا۔ تو اب اس کا حکم کیا ہے؟ فرمایا فَإِن لَّمْ يَجِدْ غَيْرَهُ تَوَضَّأْ بِهِ وَتَيَمَّمْ، اگر اس کے علاوہ دوسرا پانی نہ پائیں تو پہلے اس پانی سے وضو کریں اور تیمم بھی کریں۔ وَلَهُ الْخِيَارُ إِن شَاءَ قَدَّمَ الْوُضُوءَ عَلَى التَّيَمُّمِ وَإِن شَاءَ قَدَّمَ التَّيَمُّمَ عَلَى الْوُضُوءِ، اس آدمی کو اختیار ہے، چاہے تو پہلے وضو کرے، وضو کو مقدم کرے تیمم پر، یعنی پہلے وضو کریں پھر تیمم کریں۔ وَإِن شَاءَ قَدَّمَ التَّيَمُّمَ عَلَى الْوُضُوءِ، چاہے تو تیمم کو وضو سے پہلے کریں، یعنی پہلے تیمم کریں پھر بعد میں وضو کریں، جیسے بھی چاہے اس کی مرضی ہے، اور وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ اور اس پانی میں یہ ہے کہ تیمم بھی کرے گا اور وضو بھی کرے گا۔ امید کرتا ہوں کہ یہاں تک کہ آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ جو سمجھ میں نہ آئے تو آپ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔